مغربی ممالک کی طرح طالبان افغانستان میں عورتوں کو پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، نہ ان کو کام کرنے دے رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں طالبان گورنمنٹ اور مغربی ممالک امریکہ، یورپ اور ہمارا بھارت بھی دو ایکسٹریمز پر کام کر رہے ہیں۔ طالبان بالکل ہی عورتوں کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں، بالکل ہی عورتوں کو پڑھنے کی پرمیشن نہیں دے رہے یا جابز کی پرمیشن نہیں دے رہے اور گھروں تک محدود کر کے رکھے ہیں، اور مغربی ممالک میں بالکل ہی آزادی دے دی گئی ہمارے بھارت کے ساتھ، جہاں پر عورتیں جابز اور ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے جا سکتی ہے، لیکن کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہے۔ نتیجے میں دونوں طرف تکلیف ہے۔ ایک طرف افغانستان کے اندر خواتین کو تعلیم اور حلال آمدنی سے روک دیا جا رہا ہے، اور جو کہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف عورتوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جا رہا ہے جس سے ان کی بربادی ہو رہی ہے، یہ بھی قرآن حدیث سے صحیح نہیں ہے۔ تو میں کب سمجھتا ہوں دونوں کو ایک مڈل گراؤنڈ پر آنا چاہیے، افغانستان کو بھی اور مغربی ممالک اور خاص طور پر بھارت کو بھی۔ مڈل گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکام نازل فرمائے، ہم سب کے ایک مالک رب اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لاگو کیا، اور آج بھی جو کئی مسلم ممالک میں لاگو ہے، جہاں پر مرد اپنی نظریں نیچی رکھتا ہے، عورتیں سر سے پیر تک اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلتی ہے، مرد اور عورتیں الگ الگ سیگریگیشن میں رہتے ہیں، اور ریپ کرنے والوں کو چورستے پہ لا کر گردن اڑا دی جاتی ہے۔ یہ احکام کو نافذ کرتے ہوئے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عورتوں کو تعلیم کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے، اور خواتین کو حلال آمدنی کے لیے بھی جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، والد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ، تاکہ ان کی عزتیں محفوظ رہے۔ اور اگر یہ چیز کو الاؤ کیا جاتا ہے اسلامک شریعہ لاء میں، تو افغانستان میں بھی خواتین کو تعلیم کا اور کمائی کا، حلال آمدنی کا ایک اچھا ذریعہ کھلے گا اور کافی فائدہ رہے گا اسلامک شریعہ لاء کے انڈر میں، اور ویسے ہی مغربی ممالک میں عورتوں کی سیکیورٹی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے امریکہ، یورپ میں بالکل ہی کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہے، خواتین جہاں چاہے جا آ سکتی ہیں، جو چاہے پہن سکتی ہے۔ یہی حال انڈیا کا ہے، تو نتیجہ دیکھیے 1 منٹ میں 3 ریپس ہو رہے ہیں امریکہ میں، عورتوں کے خلاف کرائم ریٹ سب سے ہائی ہے، یورپ میں خواتین کے ریپس اور مرڈرز مشہور ہے، ہمارے بھارت میں دن بدن حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، کیسے ریپس اور مرڈرز یہاں پر بڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف دلیل کرتے ہیں کہ کہیں بھی اللہ اس کے نبی کے احکام کو چھوڑ کر ایکسٹریم پر جائیں گے تو پریشانی رہے گی، مڈل گراؤنڈ رہے گا جو ایک اللہ کی عبادت اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق رہے گا، تو کامیابی رہے گی، خواتین کی حفاظت بھی ہوگی، ایجوکیشن بھی رہے گا، آمدنی بھی رہے گی۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے، اگر ہم دنیاوی معاملات یا دینی معاملات کو الگ الگ کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہیں پر دونوں کو نہیں ملاتے ہیں تو پھر پرابلم آتا ہے۔ آپ کو دنیا کو چلانا ہے دین کے مطابق، اللہ اس کے نبی کے احکام کے مطابق، اور سعودی عرب میں، قطر میں، بحرین میں، UAE میں، کویت میں خواتین کی حفاظت اس لیے سب سے ہائی ہے کیونکہ وہاں تقریباً اللہ کے احکام نافذ ہے کئی مقامات پر، جس میں یہ مقام جو ہے خواتین کے لیے خاص طور پہ حجاب ہے، ریپسٹ کے لیے موت ہے، مرد عورتیں تقریباً سیگریگیشن میں ہیں، مرد نظر نیچی رکھتے ہیں، یہ نافذ ہوتا ہے وہاں پر۔ اس لیے خواتین کی آپ کو جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ملے گی، اور ویسٹرن نیشنز اور انڈیا میں یہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے تباہی ملے گی۔ تعلیم اور ایجوکیشن کے بارے میں اور جابز کے بارے میں بتا دوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ورلڈ کلاس بزنس وومن تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورلڈ کلاس ایجوکیشنسٹ تھے، پڑھاتے تھے الحمدللہ۔ تو پہلی بیوی بہت بڑی تاجرہ تھی، تیسری بیوی بہت بڑی الحمدللہ تعلیم و تربیت دینے والی خاتون تھی، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مثالیں رکھ کر طالبان نے پرمیشن دینی چاہیے حجاب کے ساتھ، اسلامی احکام کے ساتھ۔